پڑھاؤ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس کو الحمدللہ آپ کے ادارے میں پڑھنے والے ان 5 طلبہ نے اٹھا کر کے دکھایا ہے۔ یہی 5 نہیں، جو ہر سال فارغین ہوتے ہیں، جو بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ کی اس بھاری بوجھ کو ایک بندے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں، اپنے سینوں کے اندر اس کے وزن کو اٹھاتے ہیں۔ کیا مقام، کیا مرتبہ اور کیا ٹھکانہ ہوگا اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنویدھان کی کتاب بنا کر کے ہمیں دیا، اور زندگی گزارنے کے بہت سارے اصول، بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی کہ ان کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ مثال کے طور پر گھر چلانے کے واسطے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر چلانے کے لیے آٹا بھی چاہیے، نمک بھی چاہیے، دال بھی چاہیے، مٹھائی بھی چاہیے، اور نہ جانے کیا کیا اشیاء چاہیے۔ گھر والی نے لسٹ بنا کر کے ہمیں دی کہ گھر کے 10 سامان آنے ہوں گے۔ پہلا کام آٹے کا تھا کہ آٹا آنا ہے، دال آنی ہے، مٹھائی آنی ہے، اور نمکین آنی ہے۔ یہ سب چیزیں ہماری ضرورت کی، یہ سب گھر کے اندر آنی ہے۔ تو عقل مند انسان جو ہوگا وہ دکان پر جب جائے گا تو سب سے پہلے وہ کیا خریدے گا؟ مٹھائی خریدے گا، نمکین خریدے گا، یا دال خریدے گا؟ نہیں، سب سے پہلے وہ خریدے گا تو آٹا خریدے گا۔ اس لیے کہ اگر گھر کے اندر آٹا ہوگا تو روٹی بن سکے گی، دال کے بغیر کام چل جائے گا، نمکین کے بغیر کام چل جائے گا، تیل کے بغیر کام چل جائے گا، مرچ مسالے کے بغیر کام چل جائے گا، مٹھائی کے بغیر کام چل جائے گا۔ کام نہیں چلے گا تو کس کے بغیر؟ آٹے کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو عقل مند انسان جو ہوگا سب سے پہلے وہ آٹا خریدے گا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد زندگیاں گزارنے کی بہت ساری اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کی اور دنیا کے اندر بھیجی۔ لیکن سب سے پہلے جو اختیار کرنے کی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم ہمارے واسطے سنویدھان کی کتاب ہے۔ ہمیں زندگی کے مراحل کو طے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سنویدھان کو پڑھنا پڑے گا۔ تو عقل مند آدمی جو ہوگا وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھے گا اور پڑھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگیاں گزارنے کے اس نظام کو چلانے کے طریقے رکھے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس کو نہیں پڑھتا ہے تو پھر پریشانیوں کی زندگیاں گزارتا ہے۔ یاد رکھیں، میں یہ بھی مثال بارہا آپ کی مسجدوں میں بتا چکا ہوں، آپ نے بارہا بات سنی ہوگی کہ کسی تنظیم کو چلانے کے کچھ اصول، کچھ قواعد، ضابطے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق اس کو چلایا جاتا ہے۔ اس کے خلاف کوئی چلتا ہے تو اس کو یا تو تنظیم سے باہر کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی زندگی گزارنے کے واسطے یہ سنویدھان کی کتاب قرآن کریم ہمارے پاس بھیجی ہے، اور بتایا ہے کہ تمہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہ گویا کہ شریعت پر عمل کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چل رہا ہے۔ اور جو قرآن سے ہٹ کر کے چل رہا ہے تو گویا کہ اس سنویدھان کے خلاف چل رہا ہے۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی خلاف ورزی کرے گا، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا، وہ گنہگار ہوگا، اس کو سزا ملے گی۔ ساری باتیں قرآن کے خلاف چلو گے تو سنویدھان بنانے والا آپ کو سزا دے گا۔ دنیا میں اگر ہم سنویدھان کے خلاف چلتے تو سرکاریں ہمیں سزا دیتی کہ نہیں دیتی؟ بالکل دیتی ہے۔ یہ اللہ کی سرکار ہے، ہمیں دنیا کی سرکاروں کو درکنار کر کے اللہ کی سرکار میں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو ہمیں سب سے پہلے فالو کرنا ہے، اور اللہ کو بتائے ہوئے قانون کو ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا قانون انسانیت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بھیج دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ قرآن کریم اتنی مقدس کتاب، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے